بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا، پھر پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو، جو کچھ بھی قیامت تک ہونا ہے سب کچھ لکھ دو، اور قلم نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے۔ پھر 50,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو بنایا۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو دنیا میں بھیج دیا تھا، لیکن جنوں نے دنیا میں آ کر خوب دنگا فساد کیا اور خون خرابہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میرا خلیفہ ہوں گی۔ فرشتے کیونکہ جنات کے حالات دیکھ چکے تھے تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ پاک، یہ انسان بھی دنیا میں جا کر فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو بولے، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا، جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل، میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام کو باری باری زمین پر بھیجا کہ جا کر زمین کے چاروں کونوں سے مٹی لے آؤ، میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے۔ جب یہ فرشتے باری باری زمین پر آئے زمین سے مٹی لینے کے لیے، تو زمین نے ان فرشتوں کو اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ، جس سے ایسے انسان کو پیدا کیا جائے جو جہنم میں جلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پیارے اسرائیل، تم جا کر مٹی لے آؤ۔ اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لینے آئے تو زمین نے ان کو بھی رو کر فریاد کی اور اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھ سے مٹی لے کر نہ جاؤ، لیکن انہوں نے ایک بھی نہ سنی اور زمین کے چاروں کونوں سے مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، پیارے اسرائیل، جب مٹی نے تم سے رو کر فریاد کی یہاں تک کہ میرا واسطہ دیا تو تمہیں مٹی پر رحم نہیں آیا؟ انہوں نے کہا، یا اللہ، میرے لیے تیرے حکم سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس لیے میں مٹی لے کر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے اسرائیل، آج کے بعد انسان کو مارنے کی ذمہ داری میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 سال تک وہ پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے پر 39 سال تک غم کی بارش اور 1 سال تک خوشی اور راحت کی بارش برسائی، اور اس میں انسان کو 2 سبق دیے کہ دنیا میں غم بہت زیادہ اور خوشیاں بہت کم ہیں، اور دوسرا یہ کہ غم کی رات جتنی طویل کیوں نہ ہو، خوشی ضرور آئے گی۔ 40 سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی بچنے والی مٹی بن گئی، ایسی مٹی جسے ٹھوکر نگلے سے آواز آتی ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پڑا تھا تو ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس اکثر چکر لگاتا رہتا اور حسد سے دیکھ کر کہتا تھا، اسے ضرور اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس نے ایک دن حسد میں آ کر آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، پیارے جبرائیل، آدم کے پتلے سے جا کر اس تھوک کی جگہ کو اکھاڑ لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے تھوک والی جگہ کی مٹی کو اتارا اور وہاں پر آج ناف ہے ہماری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کی تھوک والی مٹی سے کتے کو پیدا کیا، اس لیے کتے کے اندر وفاداری انسان کی جبلت کا اثر ہے اور کاٹتا ہے کہ یہ شیطان کی تھوک کا اثر ہے۔ فرشتوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ اللہ یہ جو بھی مخلوق بنا رہا ہے یہ علم اور رتبے میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیونکہ شیطان کے کام بھی دیکھ رہا تھا اور فرشتوں کی باتیں بھی سن رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جب میں اس کے اندر روح ڈالوں تو تم تمام اسے سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے سے پہلے ان کو دنیا کا تمام علم عطا کر دیا، وہ علم بھی عطا کر دیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈل چکی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے نام پوچھے جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھے، اور پھر فرشتوں کو فرمایا، دیکھو میں کہتا تھا نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات۔ فرمایا، اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتا دیے تو فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شیطان اور فرشتوں کی گفتگو سن چکا تھا۔ شیطان کو حسد اور فرشتوں کو اپنی عبادت پر غرور، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ اس لیے تھا کہ اللہ دونوں کو باور کروانا چاہتا تھا کہ یہ جو بھی مخلوق ہے اس کا اسٹیٹس فرشتوں اور جنات سے کہیں زیادہ ہے۔ سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں تو اس سے کہیں زیادہ افضل ہوں، میں کیوں کروں اسے سجدہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور کہا کہ دفع ہو جا یہاں سے۔ قال فابت منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ فرمایا تو بہشت سے نکل، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا یہاں سے، تو ذلیل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جنت سے تو ڈر گیا کہ کہیں اللہ نافرمانی کی سزا میں مجھے فنا نہ کر دے، تو منت کرنے لگا، یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ زندگی کی بھیک مانگنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جا تجھے دے دی مہلت۔ قال ربی فانظرنی الی قوم یبعثون قال فانک من المنظرین۔ کہنے لگا، پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو گارنٹی مل گئی کہ اللہ وعدے کا پکا ہے، اب مہلت مل گئی ہے تو سزا تو نہیں دے گا۔ تو اللہ پر بہتان لگانا شروع ہو گیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں بھی تیرے بندوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ بولا، قسم ہے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر ان بندوں کی طاق میں بیٹھوں گا
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ انسان ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی۔ شیطان مردود، ذرا میری بات بھی سن لے، میرے بندے بتقاضائے بشریت گناہ کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، لیکن جب جب سچی توبہ کریں گے مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔